وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم حضرت محترم صاحب و اساتذہ اعظام و ائمہ اعظام و ذمہ داران مدرسہ و عزیز طلباء و دیگر حاضرین کرام، آج ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس مدرسے عربیہ کنز العلوم مدھوبنی کے شعبہ حفظ کے 3 طلباء کا قرآن مجید اور حفظ کلام اللہ مکمل ہو۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کسی کا حفظ کلام اللہ مکمل ہو جائے۔ میں طلباء عزیز کی خدمت میں اور ان کے والدین کی خدمت میں اور اساتذہ کی خدمت میں اور ذمہ داران مدرسہ کی خدمت میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو قبول فرمائے، اور انہوں نے بڑی محنت شاقہ کے بعد اس کلام کو اپنے سینوں میں بسایا اور محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ تا دم عزیز ان کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ فرمائے۔ حاضرین کرام، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قرآن عظیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس حفظ کلام اللہ کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ کس کس کی محنت درکار ہوتی ہے؟ ایک طلباء کی محنت درکار ہوتی ہے، اساتذہ کی محنت درکار ہوتی ہے، خود محتمم مدرسہ ان کی پوری توجہ کام فرما ہوتی ہے، اور پھر ذمہ داران مدرسے کی بھی محنت اور ان کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک روٹی اگر کسی انسان کے سامنے پکی ہوئی آتی ہے تو اس روٹی کے پیچھے 300 لوگ کام کرتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں۔ اناج غلے میں ڈالا جاتا ہے، کسانوں کی محنت ہوتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے اور پھر مشینیں کام کرتی ہیں اور پھر شہر میں وہ چیز لائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے مراحل کے بعد روٹی پک کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس سے بڑی چیز کسی طالب علم کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، اس کے پیچھے
بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی طالب علم اپنے حفظ کلام اللہ کو مکمل کرتا ہے تو وہ 500 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ کہ نہیں؟ آج علماء سے پوچھئے، بڑے لوگوں سے پوچھئے، آپ نے مہینے میں کتنے قرآن مجید کو پڑھا، کتنا ختم کیا؟ تو 500 مرتبہ پڑھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی بات نہیں، بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے قابل رشک ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ طالب علم جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اللہ کے اس عظیم قرآن کو، اللہ کی اس عظیم الشان کتاب کو، جو عظیم الشان کتاب جس کو آسمانوں نے انکار کر دیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ کیا چیز تھی کہ آسمان نے انکار کر دیا؟ اے قرآن عظیم کے